بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کل کے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابی کون ہوتا ہے، اور پھر کچھ صحابہ کی فضیلت کچھ صحابہ پر بیان کیا تھا۔ صحابی کی تعریف تو ہم نے کل کر دی تھی، اور پھر بیچ میں جو سب سے پہلے جو افضل ترین صحابہ تھے، یعنی تمام صحابہ میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے صحابہ تھے، ان کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور پہلے خلفائے راشدین میں بھی شامل ہے، اور خلفائے راشدین میں بھی وہ خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ اول و بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اس حساب سے اس کے متعلق ہم کچھ بیان کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و مقام و مرتبہ اس کی کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہے، والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہے۔ عام الفیل کے تقریباً 2.5 سال بعد، یعنی ہجرت سے تقریباً 51 سال پہلے، مکہ مکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور مالداروں میں ہوتا تھا، انتہائی بڑے تاجر تھے، قبائل کے انساب اور ان کے خبروں کے بارے میں خوب دسترس حاصل تھی، عالم قریش کے لقب سے بھی موسوم تھے، اور مکہ کے لوگوں کے فیصلے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی نیک عادات کے حامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام سے پہلے ہی ان کا تعلق تھا۔ یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لایا اس کے بعد رسول اللہ کے ساتھ اس کے تعلق بن گئے، نہیں، بلکہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی جب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یارانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا۔ ہجرت کے سفر میں رفیق تھے، یار غار کا شرف بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تمام غزوات میں حاضر رہے، اسلام کی خاطر جان و مال کی بے درے قربانی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ خلیفہ بنے، اور مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے جہاد کا اعلان کیا، بلکہ اعلان نہیں کیا بلکہ آپ نے جہاد کیا ان کے خلاف، جو مرتد ہوئے تھے ان کے خلاف جہاد کیا، اور جو زکوٰۃ کو روکتے تھے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کی۔ آپ کی خلافت میں شام و عراق کا بڑا حصہ فتح ہوا۔ 13 ہجری 22 جمادی الثانی کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی مدت خلافت جو ہے وہ تقریباً 2 سال 3 ماہ 10 دن یا 20 دن رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 142 احادیث مروی ہیں۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور کسی چیز کے بارے میں اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ آنا، یعنی پھر کبھی آ جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا، یعنی اس عورت نے کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، یعنی اگر آپ کی دنیا سے رحلت ہو چکی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابوبکر کے پاس آنا، وہ تمہاری ضرورت پوری کر دیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ احادیث موجود ہے۔
اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ ان صحابہ کرام کا ابو بکر و عمر اور عثمان کا ان کا درجہ تو بہت بڑا درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا کہ تم غار ثور میں بھی میرے ساتھ ہی تھے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ یعنی جو لوگ آج کل اس زمانے کے اندر 1400-1500 صدی کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام کے خلاف گستاخیاں کرتا ہے اور صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے، اور خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بھی آدمی برا بھلا کہتا ہے یا اس کی گستاخی کرتا ہے، اس کی عزت آبرو کی بے توقیری کرتا ہے، تو حوض کوثر کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ کھڑے ہوں گے، پھر کس منہ سے تم جا کر کے حوض کوثر میں اس کا سامنا کریں گے؟ تو انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ذلیل ہوں گے اور یہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بدر والے دن مجھ سے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے، اور اسرافیل ایک بڑا فرشتہ ہے جو لڑائی میں حاضر ہوتا ہے یا لڑائی کی صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ایک دروازہ ہے، روزے والوں کے لیے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس کو ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہی ہو۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت والے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے، ہم تو اللہ سے خود دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، لیکن جنت خود اللہ سے عرض کرے گی کہ یا اللہ ہمیں ابو بکر صدیق کو میرے سے داخل کرا دے۔ یعنی ہر دروازہ جنت کا یہ تمنا کرے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس سے گزر کر کے جنت کے اندر داخل ہوں۔ تو اس سے اور بڑی فضیلت اور بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو جنت خود آواز دے کہ میرے دروازے سے داخل ہو جائے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پر فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خوب زاری کرنے والے اور دل سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ بھی نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خلیفہ تھے تو خاموش بیٹھ گئے، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی ذکر و اذکار، نہ کوئی یہ مستغنی تو نہیں تھے۔ ان سارے چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، سب کچھ اللہ نے وعدہ کیا، ان سارے چیزوں کے باوجود اتنا روتے تھے اور اتنے عبادت اور اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ اس کا کوئی حد ہی نہیں تھا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے چل رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس آدمی کے آگے چل رہے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ نبیوں کے بعد کوئی ابو بکر سے افضل آدمی نہیں ہے کہ جس پر سورج یا طلوع یا غروب ہوتا ہو۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روئے زمین پر انبیاء کے بعد افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے